اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب قاری محمد اسرار نعیم جو کہ اللہ رب العزت کی لارائب کتاب سے تلاوت فرما رہے تھے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد نبیل سے کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کہتی تھی اے براق سے اس کی سبق روی کہتی تھی اے براق سے اس کی سبق روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے اے خار طیبہ دیکھ کے دامن نہ بھیگ جائے یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو یوں دل میں آ کے دیدائے تر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں
ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محمد نبیل جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح افزائی فرما رہے تھے۔ ہماری اس بزم میں جناب استاذی المکرم قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرما ہوئے، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں استاذ المکرم جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب کو، ترجمان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، کہ آپ آئیں اور اپنی گفتگو سے ہماری سماعتوں کو محظوظ فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دین و ملت کی ضیا، دین و ملت کی ضیا۔ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محتشم ذی وقار اساتذہ کرام، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد انور مکھالوی صاحب زیدہ مجدہ، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ذوالفقار علی ساکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ طلبہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک دفعہ پھر الدروس المحمدیہ کے عنوان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں، اور حضرت قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد تحریک ختم نبوت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین بیرا شریف، آپ کی سرپرستی میں، اور حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ، عکس جمال کرم، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت، وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، آپ کی زیر نگرانی، زیر قیادت یہ دروس جو ہیں ان کا آغاز گزشتہ سال کیا گیا، اور اس میں ہمارے جید مقتدر اساتذہ کرام نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید کے تقاضے اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے اہم موضوعات پہ گفتگو فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ہمارے انتہائی ذی وقار استاد گرامی حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب زیدہ مجدہ، آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف رکھیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ سال اس الدروس المحمدیہ کے عنوان سے 6 کامیاب سیشن منعقد ہوئے، جن کو الحمدللہ ہم نے ان کی جو گفتگویں ہوئی تھیں وہ آن ریکارڈ ہیں، ان کو لکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ جب مزید کچھ سیشن ہو جائیں گے تو اس کو کتابی شکل میں بھی سامنے لایا جائے گا۔ اور یہ جو عقائد کے حوالے سے دروس کا سلسلہ ہے، اس کی اہمیت یہی ہے کہ جہاں ہمارے ادارے کے طلباء اپنے مناہج کو، مناہج تعلیم اور نصاب تعلیم کو پڑھ رہے ہیں، وہیں وہ مل بیٹھیں اساتذہ کرام اور جید علماء کرام سے عقیدے کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ انہیں عملی زندگی میں اپنے عقائد کی
توضیحات میں اور اس کو سمجھنے میں کسی طرح کی کسی دقت کا سامنا نہ ہو، اور جو فتنوں کی ہوائیں چل رہی ہیں ان کے اندر راسخ قدم کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے، میں آج ملاقات ہوئی، استاد گرامی سفر پہ تھے، واپس تشریف لائے، تو جب میں نے عرض کیا کہ الدروس المحمدیہ کے عنوان سے یہ سیشن پھر سے شروع ہو رہے ہیں، اور گزارش کی کہ اگر آپ جلوہ گری فرمائیں اور تھوڑا سا ٹائم ہمیں ارشاد عطا فرمائیں، کیونکہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اس سفر محبت کے شروع کے دوستوں، خادموں اور آپ کے اس نظام تعلیم کو آگے لے کے چلنے والے جو تھنک ٹینک مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا ہے، ان کے جو سرپرست ہیں ان میں ہمارے استاد گرامی کا نام نامی سر فہرست ہے کہ آپ نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کو سمجھا، اور آپ کی فکری بنیادوں کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس پہ لکھا۔ جمال کرم آپ کے سامنے ہے، آپ کی دیگر تحریریں ہمارے سامنے ہیں، جو ہمیشہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی فکر کے رہنما اصول آپ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو جتنی بہترین وضاحت حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظام تربیت کی ہمارے استاد گرامی عطا فرما سکتے ہیں، وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے لیے حسین موقع ہے کہ ہم آپ کے ارشادات جو ہیں ان سے استفادہ کریں۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کرم نوازی فرمائیں گے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن حالات سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے، اور بڑی غیر اہم بحثیں جو ہیں، فروعی بحثیں، ان میں امت کو الجھانے میں کچھ لابیز کار فرما ہیں، کچھ خفیہ ہاتھ ہیں جو امت کے علماء کو نعوذ باللہ اہم چیزوں سے ہٹا کر ایسی چیزوں میں ان کو سرگرداں کرنے کے لیے، باہم ان کو غلطاؤں پیچن کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کے نتائج اور عواقب پر نظر نہ رکھے ہوئے چلو اس طرف ہو ہوا جس طرف کی، اس فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے وہ اس جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں، اس کو ایندھن فراہم کر رہے ہیں، اور یہ فتنہ ملک عزیز پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ ہدیہ تشکر اور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسا لیڈر اور ایسا دیدہ ور قائد عطا فرمایا کہ جنہوں نے جتنی بھی تیز ہوائیں چلیں، جتنے طوفان آئے اور عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے جس قدر تیز حملے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں حضور غریب نواز حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کی شکل میں حضور ضیاء الامت کا ایسا با تمکین جانشین عطا فرمایا ہے، ایسا دوربین قائد عطا فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہر دور کے اندر کبھی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، کبھی آپ جذبات کی رو میں بہہ کر بیانات جاری نہیں کیے۔ اگر آپ بھی چاہتے تو ان دنوں میں کوئی نئی تحریک اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عطا کردہ منہج اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیشہ ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ ہم نے ان فتنوں میں نہیں پڑنا، بلکہ دنیا میں یہودیت، عیسائیت، لبرلزم، قادیانیت اور دیگر بڑے بڑے چیلنجز جن میں سیکولرزم ہے، جن میں الحاد ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پہ مطالعہ کرنا ہے، اور ان چیزوں میں الجھنے کے بجائے اسلام کا داعی بننا ہے، اسلام کا مبلغ بننا ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو کسی نے کہا تھا کہ جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے، جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے، اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ امت کے اندر کس طرح کے فتنے ہو رہے تھے، لیکن آپ نے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں ایک ایسا سیمینار ان دنوں میں منعقد کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ علماء کو کیسے دعوت دین کا کام کرنا چاہیے، اور ہمیں ملک پاکستان اور پوری دنیا میں کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے کا کام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور ضیاء الامت کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی ہے، اس مادر علمی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جہاں سے ہمیں
جو ہے وہ فکری رہنمائی میسر آ رہی ہے، ڈائریکشن مل رہی ہے اور ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے۔ میں اب مزید وقت لیے بغیر بلا تاخیر عرض گزار ہوں اپنے استاد گرامی عظیم مفکر ملت حضرت علامہ پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب زیدہ مجدہ آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ تشریف رکھیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزیز القدر ڈاکٹر حافظ محمد نعیم الدین صاحب نے میرے بارے میں جو جملے فرمائے ہیں یہ بحیثیت شاگرد ان کی خوش قسمتی ہے کہ اپنے استاد کو عزت دیں۔ ہمارے لیے مفکر دور حاضر کے اندر وہ ہیں جو تازہ خون ادارے کو مہیا کر کے ہمیں بہتر انداز میں متعارف کروا رہے ہیں۔ میں آج کل بہت سارے انتظامی معاملات میں الجھا ہوا ہوں۔ یہ مسجد جس میں آپ تشریف فرما ہیں ہمیں اس کا مسئلہ بھی درپیش ہے تعمیر نو کا۔ آج بھی سارا دن میں وہاں ہی رہا ہوں اسلام آباد کے اندر، پھر اور بھی اس قسم کی باتیں ہیں۔ جب میں اسلام آباد سے واپس آیا تو برخوردار عزیز ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب نے مجھے بتایا کہ آج ہمارا درس ہے اور قبلہ مفتی صاحب عقائد اہل سنت کے بارے ہمیں آگاہی بخشیں گے تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ ساتھ ہی یہ فرمانے لگے کہ آپ بھی تھوڑے سے وقت کے لیے آ جائیں۔ میں حاضر ہوا ہوں، میرے لیے سعادت ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور عالمت کے اس حکمت برے ارشاد سے کرتا ہوں کہ گاڑی چل رہی ہو نا تو کھڈے بھی آتے ہیں، ہموار راستے بھی ہوتے ہیں۔ جب کھڈا آتا ہے تو جمپ لگتا ہے، سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہچکولوں کا شکار ہوتے ہیں۔ مکینکوں نے گاڑی کے اندر ایک چھوٹا سا پرزہ لگا رکھتا ہے جسے شاک پن بولتے ہیں۔ جب دھکا لگتا ہے نا، کھڈے آتے ہیں تو شاک پن اپنے اوپر وہ دھکا برداشت کر لیتا ہے، سواریوں کی طرف منتقل نہیں ہونے دیتا، جس سے گاڑی کے شاک ٹھیک ہونا اس کی سواریوں کو دھکے نہیں لگتے۔ جن گاڑیوں کے شاک پن کمزور ہوتے ہیں وہ دھکے کھاتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے شاک پن مضبوط ہیں الحمدللہ علی ذالک۔ وہ دھکے اپنے جسم پہ اپنے ذہن پہ سہ لیتے ہیں، ہماری طرف منتقل نہیں کرتے۔ حضور علمت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنے وقت میں اسلام کو متعارف کروایا، اور یہ جملہ سارے بچے ذہن نشین رکھ لیں
ایک معتدل اور متوازن ذہن کے ساتھ اسلام کا تعارف پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ سنی عصبیت رکھتے تھے، متعصب نہیں تھے۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں انہیں ان دونوں تعصب اور عصبیت میں زیادہ فرق معلوم نہیں ہے، اور جو نہیں پڑھتے وہ بڑے ہوں تب بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ تعصب باب تفاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر تکلف ہے۔ عصبیت جو ہے نا، یہ ہے اپنے نظریے کے اوپر پوری قوت کے ساتھ قائم رہنا اور اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی لچک نہ دکھانا، یہ عصبیت ہے۔ تعصب یہ ہے کہ دوسروں کو برداشت نہ کرنا۔ حضور جعل امت سب کو برداشت کرتے تھے، لیکن اہل سنت والجماعت کے مسلک کے اوپر پوری عصبیت کے ساتھ قائم تھے۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی شاہد عادل ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں، آج سے بھی وہ زیادہ فتنہ آمیز دور تھا جس دور وہ جو انہوں نے وقت گزارا ہے، انہوں نے اپنے وقت کے اندر خود شارک پن کا کردار ادا کرتے ہوئے سب کچھ برداشت کیا، لیکن ان دھکوں کو آگے منتقل نہیں ہونے دیا۔ اپنا اندرونی جو سکون ہے اسے برقرار رکھا ہے، اپنے باطن کو کسی اضطراب کا شکار نہیں ہونے دیا، اور جو نسل وہ تیار کر رہے تھے انہیں نہایت احسن انداز میں جانب منزل رواں دواں رکھا۔ یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا، جو نسل تیار کر رہے تھے، یہ میں اپنی طرف سے جملہ نہیں کہہ رہا۔ جب آپ مصر میں زیر تعلیم تھے نا، تو فارغ ہونے کے دو اساتذہ نے جو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے نا، ان کے اندر ایک جملہ موجود ہے کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں تو اپنے ملک میں جائے اور ایک ایسی نسل تیار کرے جو اسلام کا تحفظ کرنے والی ہو، اسلام کا جھنڈا بلند تر فضاؤں میں لہرانے والی ہو۔ تیری زندگی کا یہ جو شجر سایہ دار ہے یہ ثمر بار ہو، اور تو ہمیشہ اپنے محبوب کے دین کو اس کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔ وہ دعائیں جو ان اساتذہ نے حضور جعل امت کو تعریفی سرٹیفکیٹ کے اندر لکھ کر دی تھی نا، اللہ کے فضل و احسان سے وہ سچ ثابت ہوئی، اور حضور جعل امت ایک ایسے دور میں جب اہل سنت قحط الرجال کی ایک انتہائی گمبھیر صورتحال سے گزر رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنے اوپر جبر کر کے، وہ بہت کچھ اور بھی کر سکتے تھے، انہیں اس دور میں شاہی مسجد کی خطابت کی آفر ہوئی، انہیں اس دور میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننے کی آفر ہوئی۔ حکومت نے اپنی طرف سے ایوبی دور کے اندر بہت سارے پیشکشیں کی کہ ایک جامعہ ازہر سے پڑھ کر نوجوان آیا ہے، وہ ہمارے کسی اعلیٰ ترین سرکاری عہدے پر فائز ہو، لیکن آپ نے کوئی شاید بھی قبول نہیں فرمائی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے محنت سے پڑھا ہے، اور میں اپنی کتاب میں بھی مختلف مقامات پہ ذکر بھی کیا ہے، جو بچے پڑھنے والے انہوں نے پڑھا ہوگا کہ حضور جعل امت جب پڑھتے تھے نا تو آپ کے والد گرامی نفل شروع کر دیتے تھے، اور حضور جعل امت کتاب لے کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ساری رات گزر جاتی تھی، دین کا طالب علم پروانہ وار اپنے علم پہ نثار رہتا تھا، اور والد گرامی ساری رات نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا میری زندگی میں کئی راتیں ایسی آئی ہیں کہ میں ساری رات پڑھتا رہا، رات کی تنگ دامانی میرے اسباب کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہی، لیکن میرا ذوق و شوق برقرار رہا۔ تو وہ ہستی جتنے اتنی محنت سے پڑھا، اتنی رزق سے پڑھا، تندہی سے پڑھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ اس اللہ کے بندے نے پوری عمر شمع کی طرح جل کر
امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے کوششیں جاری رکھیں. اور یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، جس نے کیا ہو پتہ اسے ہی ہوتا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح، مجھے رخ انور نظر آ رہا ہے. لائبریری ہوتی تھی ہماری پرانی، اس کے اندر کلاس فارغ ہو رہی تھی، تو فارغ ہونے لگی تو بچوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو حضور علامت اٹھے نا، تو انہوں نے جو شعر پڑھا وہ یہ تھا کہ یا رب پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. جب یہ دوسرا جملہ آپ کی زبان پہ آیا نا کہ جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں، تو آواز رند گئی. آپ پوری طرح یہ جملہ نہ پڑھ سکے اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہو گئے جو رخ انور سے لڑکتے ہوئے نیچے گرنے لگے. تو یہ مطلب ہے جس کا خون جگر صرف ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا خون جگر صرف ہوا ہے. جنہوں نے زبانی کامی باتیں کرنی ہوتی ہیں انہیں کوئی نہیں پتہ کہ خون جگر کا مفہوم کیا ہے. تو حضور امت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خون جگر صرف کر کے یہ بوٹے پالے ہیں. آپ بھی انہی میں شامل ہیں. آپ چھوٹے بچے ہیں، ہم بڑے ہیں. چھوٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور یہ نہ سمجھو کہ وہ ان کی نظر کرم آپ پر نہیں ہے. میں تھوڑا سا دوسری سے چلا گیا ہوں، میں پلٹتا ہوں کہ آپ کی نظر نہیں ہے. جب آپ علیل تھے نا تو ہمیں نصیحتیں فرماتے گئے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے میرے اس دارالعلوم کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری نسل میں سے کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہاں سے چلے جاؤ. خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر آپ اساتذہ کو یہ بھی کہے نا یہاں سے چلے جاؤ تو تم نے جانا نہیں، تم نے یہیں رہنا ہے. تو اگلا جملہ جو آپ نے فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے تو میں یقین دلاتا ہوں تمہیں کہ میں اپنی قبر کے اندر بھی تمہارے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. میں یقین سے کہتا ہوں آپ کے لیے، ہمارے لیے. آج بھی وہ بندہ مومن اپنی قبر کے اندر دعائیں ہر صورت میں کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ باغ سدا بہار. تو حضور امت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی صرف کی اور اسلام کو انتہائی خوبصورت انداز سے سارے پہلوؤں کے حوالے سے متعارف کروایا. اہل سنت والجماعت کے پاس پڑھنے کے لیے لٹریچر نام کی کوئی شے نہ تھی. آپ نے ساری رات جاگ کر قوم کو ضیاء القرآن عطا فرمایا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کا عروج دیکھا ہے. ہم وہ یونیورسٹیوں اور کالجز کے اندر بحثیت انجمن طلباء اسلام کے کارکن کے ہم دھکے کھاتے رہے، اور یقین جانو اس وقت تفہیم القرآن کے علاوہ کوئی اور شے نظر ہی نہیں آتی تھی، اور ہر آدمی کے ہاتھ میں وہی ہوتی تھی. آج بحمدہ تعالی حضرت مفتی صاحب تشریف لائے. بسم اللہ. خوش آمدید. تشریف رکھیں. آپ نے تفسیر ضیاء القرآن لکھ کر اہل سنت والجماعت کے حلقوں کو اس سے متعارف کروایا قرآن فہمی سے. تو آپ کے لیے یہ بات سن کر انتہائی خوشی ہوگی کہ آج گنجائش ہی نہیں ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن کے پاس کہ وہ دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ وہ چلتی جا رہی ہے. گزشتہ دنوں دو بزرگ ہمارے پاس تشریف لائے، انتہائی بوڑھے تھے. وہ پشاور کے اگلے علاقے سے تعلق رکھتے تھے. تو صبح سویرے نماز کے بعد پیر صاحب سے ملاقات ہوئی. پیر صاحب سے میں کہاں سے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ تو ان کا یہ جواب تھا حضور ہمارے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نے قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ضیاء القرآن پڑھی ہے تو اس طبیعت خوش ہوئی ہے، آج ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں. تو
جو پچھلے دنوں سیمینار ہوا اس کے اندر میں نے جملہ بھی لکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ حضور جعل امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کے اندر تعلق بالقرآن جو ہے نا اس کو اجاگر کیا، اور وہ جن کی طرف یہ بات منسوب تھی کہ سنی قرآن سے دور ہیں، حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر قرآن لکھ کر اہل سنت کا ناطہ قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ضیاء النبی تحریر فرمائی۔ ہمارے پاس صرف جو ہے نا شبلی نعمانی کی تفسیر تھی سیرت النبی، ایک وہ دوسری تھی، اس کے علاوہ کوئی اردو زبان کے اندر سیرت کی کتاب میسر نہیں آتی تھی۔ حضور جعل امت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی لکھ کر ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ایک دیوبندی عالم دین ڈاکٹر سرگودا یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے آیا، تو اس نے کہا جب ہم ضیاء النبی پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پیر کرم شاہ انگلی پکڑ کر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہمیں پھرا رہے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اندر میرے اپنے دیکھتے ہی دیکھتے کئی رسالے نکلے، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ صحافت ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے انتہائی مشکل ترین حالات میں، جبکہ وسائل بھی نہیں تھے، حالات بھی اجازت نہیں دیتے تھے، ماہنامہ ضیاء حرم 1970 کے اندر جاری کیا، اور آج تک وہ پوری آن بان اور شان کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہر دور میں اس نے اپنا حق ادا کیا صحافت کا۔ پھر ایک چیلنج ہے، ایک ہے نا راہ فرار اختیار کرنا، ایک ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ مولویوں کو کسی بھی جگہ نا عہدوں پر نہیں جانا چاہیے، یہ دنیا داروں کا کام ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اسلامی سلطنت کے اندر اہم ترین عہدوں پر کام کرنا یہ دیندار لوگوں کا کام ہے، دنیا داروں کا کام نہیں ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم اپنے مصلی امامت پہ بھی فائز رہے، فیصلے بھی فرماتے رہے، جنگوں کے اندر سپہ سالار بھی رہے، ہر جگہ یہ ثابت کیا کہ میرا اس فیصلہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر ایک شریعت کورٹ بنی، شریعت کورٹ کے اندر فیصلہ ہو گیا کہ رجم شرعی حد نہیں ہے۔ حضور جعل امت نے اپنے 3 اظہاریے لکھے کہ یہ جو فیصلہ عدالت کا ہے یہ غلط ہے، خلاف اسلام ہے، میں نہیں تسلیم کرتا اسے۔ صدر مملکت کی طرف سے پیغام آ گیا کہ یہ غلط ہے، تو آپ شفقت فرمائیں، یہ عہدہ قبول کریں تاکہ درست فیصلے ہو سکیں۔ لوگوں نے اس میں کچھ بہت ساری باتیں کی کہ پیر کرم شاہ حکومت میں چلا گیا، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن میری کتاب سے آپ وہ جملے دیکھیں گے، حضور جعل امت نے ارشاد فرمایا میں تو نہیں ہوں گا، لیکن مستقبل کا مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہوگا کہ جب بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے تھے، بڑے بڑے جگاتی سیاستدار اپنی سیاست بچا رہے تھے اور دینی رہنما اپنی عزتیں بچا رہے تھے، اس وقت اکیلا کرم شاہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاد کر رہا تھا اور سنیوں کے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہی ہوا، حضور جعل امت نے خود یہ کیس سنا دوبارہ، اس کے اندر ایک ایسم ظفر نام کا بہت بڑا وکیل تھا، اس نے ریفرنس دینے شروع کر دیے کہ یہ جو ہے نا رجم شریعت نہیں ہے، ایک ماخذ کتب میں سے اس نے ایک ریفرنس سنا دیا۔ حضور جعل امت نے جب سنا فرمایا یہ دوبارہ پڑھو، انہوں نے دوبارہ پڑھا، آپ نے فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھا، فرمایا بس کارروائی روک دو یہی سپریم کورٹ کی۔ گھنٹی بجائے فرمایا عرضلی اصل کتاب اٹھا کے لیا، اس نے آپ نے فرمایا کتاب، اس نے کہا یہ میرے پاس کتاب ہے، اس نے اردو والا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اس میں وہی لکھا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کارروائی اسٹاپ، آپ اصل عربی کی کتاب لے کے آؤ۔ جب اصل عربی کی کتاب عرضلی لے کے آیا، آپ نے کھول لی تو مترجم نے خیانت کی ہوئی تھی، اصل عربی عبارت اور تھی، جو ترجمہ تھا وہ غلط تھا، ریفرنس غلط پیش کرا تھا۔ آپ نے فرمایا ظفر صاحب یہ دیکھو یہ اصلی عبارت ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔
مترجم نے خیانت کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اسلام کے پورے لٹریچر سے پوری گہرائی کے ساتھ گزرا ہوا ہے۔ جو سطحی علم کا مالک ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا اس سیٹ پہ بیٹھ کر۔ پھر اس نے تسلیم کیا کہ درست ہے، اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے رجم کا فیصلہ دوبارہ لکھا اور سب نے اس کی تائید کی۔ آج ملک کے اندر وہی نافذ ہے۔ کم از کم 20 کے قریب ایسے فیصلے ہیں جو چیلنج تھے، حضور جان امت کے فیصلے آپ نے لکھے، اور آج ساری ہماری مملکت کی بڑی بڑی عدالتوں کے اندر حضرت جسٹس پیر کرم شاہ کے فیصلے PLD میں موجود ہے، جو ریفرنس کے طور پر کام آ رہے ہیں۔ اور ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے عظیم لیڈر نے اپنی علمی جمعیت کے ساتھ ثابت کیا کہ اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ آپ لوگ ہیں۔ آپ نے اہل سنت والجماعت کی صفوں سے جو علمی زبوحالی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف رکھی، اور الحمدللہ تبارک و تعالی وہ قافلہ جو 5 طلباء سے شروع ہوا ہے آج کم و بیش 40,000 طلباء اور طلبات پر مشتمل ہے۔ اہل سنت والجماعت کے بچے پڑھ رہے ہیں اور قومی خدمت میں مصروف ہیں، اور جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا حسن نظم و ضبط، ان کی زندگی سیرتوں کی روشنی جہاں جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ایک آدھ استثناء ہو سکتی ہے، کوئی کمزور بندے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو کمزور بھی ہیں وہ بھی دوسروں سے اعلیٰ و افضل ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ قافلہ کسی اضطراب کے بغیر، کسی اندرونی کشف مغز کے بغیر، اہل سنت والجماعت کے جمہور عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے، جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جمہور عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے چل رہا ہے، اس طرح جانب منزل اپنا سفر جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ وقتی طور پر آندھیاں بھی آتی ہیں، ہچکولے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، اور راستوں کو مشکل ترین بھی کر دیتے ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ راستے میں کانٹے بھی آ جاتے ہیں، لیکن تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد منزل میں تو خار راہ میں ہے۔ منزل میں اگر تمہارا پھول موجود ہے، راہ میں کانٹے برداشت کرنا پڑیں گے۔ اور حضور جان امت کا تو یہ موقف تھا کہ غالب کے بقول ان حبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، یہ خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ میں بھڑکاؤں کہ میرے پاؤں میں حبلے پڑ گئے، دیکھا ہے راستے میں کانٹے بھی ہیں، میری طبیعت خوش ہوگی، کانٹے چبھیں گے نا راہ یار میں تو اور لذت نصیب ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا فتنے چھوٹے چھوٹے، یہ مستقل نہیں ہیں، یہ وقتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ابھرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جو قافلے اپنی جانب منزل رواں دواں ہوتے ہیں وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں بھولے بھٹکے راہی، بھولے بھٹکے راہی تھوڑا سا اگر قافلے سے بکھر بھی جائیں نا تو اللہ تبارک و تعالی توفیق سے دوبارہ نقوش پا دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس قسم کا کوئی مرحلہ آ گیا ہے نا کہ ہمارے بچے بھی کسی اضطراب کا شکار ہو کر، کسی کے پراپیگنڈے کا شکار ہو کر، کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر، غلط فہمی جو لفظ میں نے یوز کیا ہے نا، توجہ سے میری بات سننا، یہ جو تفصیل والا سلسلہ شروع ہے، اور آپ لوگ، میرے پاس تو نیٹ نہیں ہے، مجھے مزے ہیں، آپ لوگ صبح شام میں مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ سچ بات یہ ہے، نہ بزرگوں کے لیے، نہ مولا علی کے لیے، نہ حضرت امام حسین کے لیے۔ جو اس میں گرفتار ہے وہ خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے تب ثابت ہو سکتے ہیں جب ان کی فضیلت بیان کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں بڑا انسان تب بنتا ہے جب میرے محبوب کی امت کے جمہور عقائد کے اوپر چل کر اپنا سفر جاری رکھے۔ وہ جو پہلے گزر گئے وہ کیا جھلے تھے، لوگ کملے تھے جو اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ گئے اور اتنی ریسرچ کر گئے، وہ کچھ نہیں جانتے جو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ ہم تو ان کے سامنے ایک چھوٹی سی چھوٹی حقیر
رائی کا دانہ بھی نہیں ہے جو لوگ علم کے میدانوں کے اندر اتنے بڑے بڑی کتابیں لکھ کر ہماری رہنمائی کر گئے ہیں۔ اس حوالے سے غلط فہمی آ جاتی ہیں، لیکن نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ ان حالات میں جو گر رہے ہیں نا ان کو تھامنا ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری۔ تو اس وجہ سے اور اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار لڑائی جھگڑا نہیں، محبت پیار کے ساتھ اپنے بچوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ اب کس جگہ آ گئی ہے کچھ غلط فہمیاں فیشنی ہیں، فیشنی مجھے پتہ ہے، وہ فیشن کرتے ہیں۔ مہربانی فرما کے جو فیشن کرتے ہیں وہ آج کے بعد فیشن یہ چھوڑ دے کہ میں فیس بک پہ بیٹھا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں، یہ نہیں پتہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ جن بچوں کے نام سامنے میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، ان میں سے جو زیادہ لکھنے والے ہیں وہ عقل سے ہی فارغ ہیں، پیدل ہیں، پیدل مکمل پیدل ہے، مجھے پتہ ہے، اچھی طرح سمجھتا ہوں انہیں، وہ مکمل پیدل ہے، لیکن ان کا پیدل ہونا ہمارے لیے وسائل مصیبت کا باعث۔ اس وجہ سے آج رہا ہے مہربانی جو اپنے یہ ہے نا مصروفیات کے لیے وقت گزارنے کے لیے اس قسم کا شغل اختیار کرتے ہیں، وہ آج رہا نماز سے یہ شغل ترک کر دیں۔ اور میں سب بچوں سے کہوں گا جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اس کا وقت ہی نہیں ہے، جو بچے علم کے رسیا ہیں ان کے پاس ان چیزوں کا وقت ہی نہیں ہے۔ وہ جو فارغ ہوتے ہیں پہلے ہوٹلوں میں بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، والدین کے لیے عذاب تھے، آج وہ فیس بک پر قوم کے لیے عذاب ہے۔ تو اس وجہ سے آج رائے نواز جو فیشنی ہے وہ اپنے رویہ ترک کر دیں، جو حقیقت کے جویا ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب ہمارے لیے قابل فخر ہے، یہ علماء بورڈ کے ممبر رہے، پنجاب علماء بورڈ کے، وہاں یہ اختلافی مسائل آتے رہے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ حضور قبلہ پیر صاحب سربراہ تھے اور مفتی صاحب اس کے سینئر ممبر تھے، اور وہاں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، ان کی وہ گفتگو، ان کی وہ انہوں نے مخالفین کو اس انداز میں چپ کرایا کہ اس کے بعد وہ بول نہیں سکے۔ بہت ساری کتابوں پر پابندی ان کے افکار کی وجہ سے لگی۔ اس وجہ سے آپ اپنے ساتھ جو بھٹکے ہوئے راہی ہیں، بھٹکے ہوئے راہی کو سوئے حرم لے چل یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بھٹکے ہوئے راہی ہیں وہ اپنے اساتذہ کے کرام کی محبت بری گفتگو سنیں، اور یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ مسلسل جاری رکھیں گے۔ کبھی ضرورت پڑی نا کوئی تھوڑی والی مرمت کی تو وہ میں خود کر لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو قبلہ مفتی صاحب آپ کو محبت سے سمجھائیں گے، جو نہ سمجھا تو پھر وقت آ جاتا ہے، پھر کبھی کبھی زخم کانا ہو جائے، پٹی بندے رہو بندے رہو بندے رہو، جب وہ نہ ٹھیک ہو جائے تو پھر انگلی کٹ جاتی ہے۔ میں یہ اصل تو میری خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی انگلی ایسی نہ ہو جس کا زخم مندمل نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کیونکہ انسان ان اعضاء کے ساتھ ہے، کوئی عضو بکھر جائے تو انسان تھوڑا سا بوڑھا ہو جاتا ہے، تو کسی بندے کو بوڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کو بھی بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے سارے اعضاء ہمارے ساتھ رہیں اور صحت و توانائی کے ساتھ ساتھ رہیں، تندرست ہو جائے تو ہماری بہت بڑی خوشی ہے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ مرہم ایسی لگائیں جس کے ساتھ اعضاء درست ہو جائیں۔ ہاں جس وقت یہ سمجھیں کہ اب مرہم ناکارہ ہے اور زخم جو اس کے اندر اتنا فساد آ گیا ہے کہ اب اس کو درست کرنا ممکن نہیں رہا، تو پھر کاٹنا پڑے، پھر بھی کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اسی میں عافیت ہوتی ہے۔ بہت سارے شوگر والوں کے پاؤں کٹے ہوتے ہیں، تو وہ ایک مفتی محمود صاحب تھے فضل الرحمان کے ابو، تو ان کے بھی پاؤں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، تو ہمارے ایک رفیق باجوہ تھے، انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاؤں میں مہندی لگی ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کوئی اس قسم کی مہندی لگانی پڑ جائے، تو بہتر اس سے قبل آپ اپنے اساتذہ کے محبت بھرے خطابات سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تسلی ہوگی۔ یہ جو ہے نا سوالات و جوابات یہ نجی محفلوں کے ہوتے ہیں، آپ سنیں ذہن میں رکھیں، باقی اس کو پرابلم ہو تو سارے استاد آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف ایک مفتی نہیں، ہمارے 4 مفتیان عظیم علماء ہیں، اور چاروں علم کا سمندر ہیں،
मैं उनसे मिलता रहता हूँ, मैं उनके साथ थोड़ी बहुत ना छेड़छाड़ भी करता रहता हूँ दानिस्ता तौर पर, उन्हें आजमाने के लिए कि ये क्या कहते हैं। मैं अपने आप को मुजतहिद बनाकर इनके छेड़छाड़ करता रहता हूँ और फिर ये बड़े बड़े अच्छे जवाब देते हैं, मुझे खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। आप यकजान होकर हुज़ूर उम्मत के वो ख्वाब, ये सदी 21वीं दारुल उलूम गौसिया की सदी है, और मैं मस्जिद में खड़ा होकर यकीन से कह रहा हूँ ये सदी दारुल उलूम गौसिया की है। क्यों? मैं जब भी जाता हूँ आगे पीछे एक इमाम दूर न पड़ जाए, कोई नहीं मिलता सवाए दारुल उलूम गौसिया के। 18 तक में मुझे आलम दीन चाहिए, तब मैं 3 हफ्ते तक दौड़ करता रहा, उन लोगों को दौड़ा जहाँ भी जाते थे, आखिरकार दारुल उलूम गौसिया पर दान दूँ। और अभी 10 साल और गुजरने दे तो जो वह है कि इंसानियत को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। मैं ये कहता हूँ सुन्नियों को बेदार तो हो लेने दो, हर फर्द कहेगा हमारे हैं पीर मोहम्मद करम शाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सच ये है, मैं बच्चों को कह रहा हूँ, सच ये है, अगर पीर मोहम्मद करम शाह किसी और मकतबा फ़िक्र को नसीब हो जाता, वो उसे उठाकर अर्शों तक उड़कर चले जाते। कि हमारी शूमिया किस्मत है कि हम नाशुक्र लोग हैं। इतनी बड़ी हस्ती हमें मुयस्सर आई और हम उसका शुक्र अदा करने की बजाय उससे ही तरह तरह की बातें करते रहे। अल्लाह सबको महफूज रखे। आज तो बहुत सारे लोग बेचारे फिर रहे, जो पहले कहते थे, आज फिर आकर पीर करम शाह के ऊपर ही जमा हो गए। और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला पीर करम शाह के ऊपर ही पूरी सुन्नियत का इत्तेफाक होगा। लेकिन आपके लिए शर्त ये है कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी तगोदो जारी रखें। अगर आपकी मेहनत, कोशिश और ये इल्मी सफ़र जारी रहा तो ये सफ़र दूर नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मंजिल बहुत करीब होगी। मैं ज़्यादा वक्त आपके दरमियान और मुफ्ती साहब के दरमियान हाल नहीं रहना चाहता। अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक नसीब फरमाए। आप सुने हज़रत मुफ्ती साहब के इरशादात और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व इहसान से पूरे इत्मीनान के साथ अपनी तालीम का सफ़र जारी रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इंतहाई खूबसूरत क़य्यम इरशादात जो हैं वो समाअत किए हैं। अपने उस्ताद गिरामी हमेशा जिनसे हम सीखते हैं और जिनसे हमें मंजिल आशना होने में आसानी होती है, और जब भी हम कभी जो है वो गफलत का शिकार होने लगते हैं तो हमारे उस्ताद गिरामी के ये खूबसूरत इरशादात हमारे हैं। हुजूर क़िबला मुफ्ती साहब को दावत देने से पहले सिर्फ़ 1-2 मिनट में एक बात मज़ीद अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपने हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से खूबसूरत बातें सुनी कि किस तरह हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहले सुन्नत वल जमात के अंदर और पूरे अहले इस्लाम के लिए एक इल्मी कमी का मदावा करते हुए हमें तफसीर और सीरत के अंदर बेहतरीन कुतुब अता फ़रमाई। सुन्नत खैरुल अनाम की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हुज्जियत की बात की, और मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ की शक्ल में एक अजीम इल्मी इदारा अता फ़रमाया। और हमें साथ ये भी कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन कभी ऐसे होता है कि उनके जाने के बाद फिर से वीरानियाँ हो जाती हैं और वो सफ़र आगे नहीं बढ़ सकता, वो तात्तुल का शिकार। या रसूल अल्लाह, तो इस बात पे आप सजदा शुक्र अदा किया करें, इस बात पे आप खुशी किया करें, और आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि जो नेमतें हमें नसीब हों जब उन पे शुक्र करते हैं तो अल्लाह ताला उन नेमतों में इजाफ़ा करता है। तो आज हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे जो मराहिल बाकी हैं वो जल्द पाए तकमील तक पहुँचें। अब मैं नहायत अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ हज़रत क़िबला मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहिब ज़ीदा मजदहू, सदर दारुल इफ्ता मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, शेखुल हदीस मरकज़ी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ, आप तशरीफ़ लाते हैं और अपनी खुसूसी गुफ्तगू इरशाद फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। तशरीफ लाइव बिछा पे साथ। अच्छा ठीक।
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله محترم المقام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہو، کوئی محفل ہو، جلسہ ہو، تو آپ سامعین سے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مثال دے کر سمجھاتے کہ اگر ایک آدمی کسی نلکے کے سامنے، پانی والی ٹوٹی کے سامنے الٹا پیالہ رکھ کے بیٹھ جائے نا، تو سارا دن اگر ٹوٹی چلائے رکھے، نلکا ہلاتا رہے، ایک قطرہ بھی پانی اس پیالے کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر کوئی سیانا آدمی آ کر اسے سمجھا دے کہ اس پیالے کو ذرا سیدھا کر لے، تو ایک لمحے میں وہ پیالہ بھر جائے گا۔ آپ ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دل کے پیالے کو محافل میں سیدھا کر کے بیٹھا کرو۔ اگر یہ پیالہ الٹا رکھو گے اور ہر بات پہ کیڑے نکالتے ہوئے، ہر بات پہ ذہن میں اعتراضات بٹھاتے ہوئے آدمی کسی محفل میں بیٹھے گا، تو بجائے اس کے کہ ہدایت نصیب ہو، بے برکتی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ جو محترم ڈاکٹر صاحب حضرت صاحب کی اجازت سے ہمارے اساتذہ کرام نے شروع فرمایا ہے، وقت کی ایک ضرورت ہے۔ اگرچہ پچھلے دنوں جانشین ضیاء الامت مدہ ظلہ العالی ارشاد فرما رہے تھے کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کو اور پوری امت مسلمہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں، کاش ہم لوگ ان چیلنجز کی طرف سوچتے۔ ہم فروئی مسائل میں پڑ گئے اور ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، 1400 سال پہلے سے جو معاملات ڈن ہو چکے تھے، ہم آج پھر قرید کر لوگوں کو تشویش میں ڈال رہے ہیں۔ ایک لمحہ فکریہ ہے، پریشان کن بات ہے۔ صدیوں پہلے جن چیزوں کے فیصلے ہمارے بزرگوں نے کر دیے تھے، آج ہر آدمی نئی فکر لے کر اس وہم میں ہے کہ شاید پہلے حضرات یہ تحقیق مکمل نہیں کر سکے۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ تو عزیزان ارجمند، ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہمارے استاذ محترم نے بڑے پیارے انداز میں آپ کو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، سچ تو یہی ہے، اور یہی بحیرہ شریف کا ترا امتیاز ہے۔ یہی وہ فکر ہے جو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دی ہے۔ ایک دوسرے سے دست گریباں ہو کر ساری زندگی الجھتے گزر گئی، اور امت مسلمہ آج کس مقام تک جا پہنچی ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں سوچ رہے کہ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے جن وجوہات کی بنیاد پہ ہوئے،
آج پھر انہی چیزوں کو دوبارہ زندہ کر کے کوئی جو سوچ رہا تھا کہ امت مسلمہ کو متحد کیا جائے، لیکن سازشی لوگوں نے پھر سازش کر کے، بیرونی طاقتوں کا ہاتھ اس میں ہے، اور دوبارہ وہی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ امت ایک دوسرے سے دور ہو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت بھی نصیب فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ خود بھی کچھ مطالعہ جاری و ساری رکھیں، اور جیسے استاذ محترم نے فرمایا اپنے اساتذہ کرام سے طالب حق کی حیثیت میں رہنمائی حاصل کریں، انشاءاللہ العزیز عقدے حل ہو جائیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں انسان دعا بھی کرے کہ مالک، اور یہ دعا کرتے رہا کرو ان دنوں میں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو اللہ کریم کی توفیق بھی طلب کرنی چاہیے۔ بہرحال اس حوالے سے عرس پاک کے موقع پر حالات کو دیکھتے ہوئے جانشین ضیاء الامت مدظل العالی نے، محترم ڈاکٹر صاحب اور آپ کے اساتذہ نے ایک اعلامیہ تیار کر کے متعارف کروایا، اور عرس کے موقع پہ اسے تقسیم بھی کیا گیا، اور بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس کو پڑھا نہیں کہ ہمارے ادارے کا اس بارے میں موقف کیا ہے۔ تو محترم ڈاکٹر صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے دوستوں کو کم از کم اس اعلامیے سے متعارف تو کروایا جائے کہ ہمارے ادارے کا موقف کیا ہے، اور ہم اس کی پاسداری کریں، اور اگر اس کی بعض شکوں پہ کسی کو اعتراض ہے تو کلاسز میں یا نجی محافل میں یا دارالافتاء میں آ کے ہم سے رابطہ کریں، ہم انہیں کتابیں بتائیں گے، خود بھی مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی حامی و ناصر ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور 1400 سال سے آج تک اہل سنت والجماعت کا جمہور کا جو موقف ہے ہم اسی کے پابند ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہیں کون؟ میرے کریم حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفترق فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا ومن ہے یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ ترمذی اور دیگر سیاستہ کی کتابوں میں، دیگر حدیث کی کتاب حدیث موجود ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، سارے دوزخی جہنمی، ایک ان میں سے جنتی ہوگا۔ عرض کی گئی وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی فرقہ، یہی جماعت، یہ حق پر ہوگی، صراط مستقیم پہ ہوگی۔ اس وقت سے لے کر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی بنیاد رکھی، وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اور جملہ اہل بیت اطہار جو ہیں انہیں یہ شرف صحابیت بھی حاصل ہے۔ تو گویا جس جماعت کو میرے کریم محبوب نے تیار فرمایا وہ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کی جماعت ہے، اور اسی سے وہ فیض جو میرے کریم محبوب کے سینہ اقدس سے انہیں عطا ہوا، انہوں نے اس کو پھیلایا۔ صحابہ اکرام سے تابعین، تبع تابعین، پھر علماء، محدثین، فقہا، محققین، ہر دور میں علماء امت نے، بزرگان دین نے اس مشن کو آگے پھیلایا، اور آج تک ہمارے ہاں وہ پیغام پہنچا۔ اس بارے میں اگر
اہل سنت والجماعت کی تعریف پہ بھی آج کل بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد میرے کریم محبوب نے رکھی اور اپنے صحابہ کی وہ جماعت تیار کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر خلفائے اربعہ سے لے کر حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ حسنین کریم آج تک جملہ بزرگان دین اسی پہ کاربند رہے۔ اس بارے میں ہماری عقائد کی کتب میں بہت ساری تعریفات ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی تعریف پڑھنا ہو تو تمہید ابو شکور سالمی کا مطالعہ کیجیے، تابعین و تبع تابعین و من تابعهم الی یوم الدین من الفقہاء والمسلمین، وقد وجدت المطابقۃ الموافقہ فی السنہ والجماعہ مع الائمہ والصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تمہید از ابو شکور سالمی۔ کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت اند، لمبی تشریح ہے، لمبی تفصیل ہے اس میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشیاۃ اللمات پڑھو، آخر میں فرماتے ہیں بالجملہ سواد اعظم در دین اسلام مذہب اہل سنت و جماعت است۔ مولانا جلال الدین امجدی کی انوار الحدیث پڑھو، المواقف کتب عقائد میں اس کو پڑھو، اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، اما الفرقۃ الناجیہ المستثنات الذین قال فیہم هم الذین علی ما انا علیہ واصحابی، المواقف جلد 3۔ شرح شفا عظم العالی قاری، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ هم الذین قال فیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم هم الذین علی ما انا علیہ واصحابی۔ اگلا جملہ سننا، وَهُمْ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ الْأَشْاعِرَةِ وَالْمَاتُرِیدِیَّةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ لِخُلُوِّ مَذَاهِبِهِمْ مِنَ الْبِدَعِ۔ شرح شفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 681۔ یعنی اہل سنت والجماعت وہ جو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، سارے صحابہ و تابعین اسی پہ، بالآخر اشاعرہ و ماتریدیہ اہل سنت والجماعت کی قیادت انہوں نے فرمائی، اور ہماری اہل سنت والجماعت کے عقائد کی جو تعبیرات ہیں وہ ان کی کتب میں موجود ہیں، اور ہم احناف ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں، اور ہم ماتریدیہ کہلاتے ہیں، لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ تعریف سمجھ لو، اس پہ بھی آج کل نزاع ہے۔ ہمارے عقائد و نظریات جو ہمارے بزرگان دین نے تحریر فرمائے، کتب عقائد میں، تفاسیر میں، احادیث کی کتب میں، شروع احادیث میں، تو تحقیق کے ساتھ جو نقل کیے گئے ان میں سب سے پہلے ہمارے اس اعلامیے میں جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا ہمسر نہیں ٹھہراتے۔ اللہ کریم کو تمام عیوب سے منزہ و مبرہ اور تمام عظمتوں کا مالک سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، مقررین نعت خوان حضرات اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بسا اوقات غیر ذمہ دارانہ جملے الاپ دیتے ہیں۔ آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ایک ذمہ دار شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں، ذمہ دار ادارے کے فرد ہیں، کبھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کیا کریں، اپنی تقاریر میں شان الوہیت کا بھی لحاظ رکھا کریں۔ حب مصطفیٰ، حب صحابہ و اہل بیت میں آ کر شان الوہیت کو لوگ بھول جاتے ہیں، نعت خوانوں کے اشعار میں،
مقررین کے جملوں میں ایسے ایسے عجیب جملے استعمال ہوتے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ نعمت ایمان لٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پیار سے سمجھائیے، خود ایسے جملوں کے استعمال سے اجتناب کیجیے گا۔ مجھے یاد ہے حفلہ میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کریم کی ذات کا جب تذکرہ کر رہے ہو وہ اور اللہ کریم کی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر ہو تو فرمایا لفظ عشق بھی استعمال نہ کیا کرو، اس میں بھی ایک مجبوری کا پہلو موجود ہے۔ اللہ کریم مجبوری سے منزہ و مبرہ ہے۔ معراج شریف کا مہینہ آ گیا، تقاریر میں بعض لوگوں کی طرف سے ہمیں دارالافتاء میں سوالات موصول ہوتے ہیں کہ مقررین لقائے حبیب اور اللہ کے بارگاہ اور حریم ناز میں حاضری کو ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں جیسے ایک مجازی محبوب اپنے محب کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے، اور کلامیں بڑھا بڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ یوں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ خدا را ایسی باتوں سے اجتناب چاہیے۔ اگلی بات، اسلام دین حق ہے اور ہم تمام کتب سماویہ پر ایمان رکھتے ہیں، جملہ مذاہب و ادیان کے ان حقوق کا لحاظ کرتے ہیں جو اسلام نے ان کو عطا فرمائے۔ اسلام نے جو جو حقوق کسی کے، ذمیوں کے بھی حقوق ہیں، اسلام نے ان کو بھی ایک اسلامی مملکت کے شہری کے حوالے سے تسلیم کیا ہے، ان کے حقوق کو بھی ہم ادا کرنے کے حقدار ہیں، اور ساری آسمانی کتابوں کو برحق تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد حیات بعد الموت، برزخی زندگی، ثواب و عذاب، قبر، حشر و نشر اور جنت و دوزخ کو حق سمجھتے ہیں۔ الجنت حق والنار حق، جنت دوزخ بھی حق ہے، ثواب و عذاب، قبر، حشر و نشر۔ آج بہت سارے ایسے مربی آپ کو ملیں گے جو اپنے تئیں مربی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ آپ کی ایمان کی کھیتی پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اسے تباہ کر رہے ہوتے ہیں، بھسم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں پھنسنے سے گریز کیا جائے۔ لوگ عذاب قبر کے منکر ہو گئے ہیں، حساب کتاب کے، حشر و نشر کے، جنت اور دوزخ پہ بھی غیر مشروط ایمان رکھنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ غیر مشروط، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارا انبیاء کرام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا سرور دو جہاں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ اور ختم المرسلین ہیں۔ اس بات پہ ہمارا غیر متزلزل ایمان ہے، اور اپنے پیارے محبوب کی عظمتوں کو بیان کرتے رہنا ہم اپنی زندگی میں ایک محبوب کام سمجھتے ہیں، شرف قبولیت کا واسطہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں یہ بھی یاد رہے کہ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض اوقات مقررین غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب تقابل کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ایسے انداز میں کہ لوگوں کے ذہنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک سطحی تصور پیدا ہو جائے۔ نہ، ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم سارے انبیاء کرام کی عظمت کا لحاظ رکھیں، اور تقاریر اور اشعار میں تقابل دیتے ہوئے کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ جس سے دیگر انبیاء کرام میں سے کسی نبی کے بارے میں عامت الناس کے ذہنوں میں کوئی سطحی تصور پیدا ہو۔ اسی طرح وہ فلمیں جو انبیاء کرام کے بارے میں بنائی جاتی ہیں، ان کے دیکھنے سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے کہ ان میں جو تصور پیش کیا گیا ہے انبیاء کرام کے بارے میں عظمت کا تصور باقی نہیں رہتا، تنقیص کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔
تو کسی نبی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ جس سے اس کی شان میں کمی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی جا رہی ہو یا دیگر انبیاء کرام کی، کوئی ایسا جملہ کہنے سے گریز کرنا لازم ہے، اور جو لوگ یہ بے احتیاطی کرتے ہیں پیار سے انہیں سمجھائیے گا، خواہ وہ نعت خوان ہیں، مقررین ہیں، ان کو سمجھائیے گا کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی نبی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ استعمال کریں، چہ جائے کہ کوئی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تنقیص شان کا کوئی پہلو اختیار کرے، شائبہ تک بھی ہوگا تو دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ بقیہ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو سارا سال ہم اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہیں، تو کرنا چاہیے تحقیق کے ساتھ، اس مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنا نظریہ بھی سمجھ کے دوسروں تک مثبت انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ ذرا دیکھیے گا حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً تمام اختلافی موضوعات پہ کلام اٹھایا ہے۔ تفسیر ضیاء بے شمار موضوعات پہ کلام اٹھایا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ پکا مخالف آدمی جو اس نظریے کا قائل نہیں، وہ بھی جب پڑھتا ہے نا آپ کی تحریر کو ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے جو لکھا ہے اس پہ غور تو کیا جائے۔ یہ ہے انداز اولیاء کرام کا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اہل تشیع کے بارے میں مذہب شیعہ کتاب لکھی، میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ میں اکثر اہل تشیع سے کہتا ہوں کہ یارو ایک صوفی عالم دین اہل اللہ کی کتاب پڑھ کے تو دیکھو، سارے دلائل تمہاری کتابوں سے، لیکن انداز ایسا ہے کہ پڑھنے والا ایک دفعہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں سوچوں تو صحیح شخص نے لکھا کیا ہے۔ گفتگو بھی ایسی ہو کہ سوچے آدمی، گالی گلوچ اور ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے بجائے اس کے کوئی آپ کی نصیحت کو قبول کرے وہ متنفر ہو کہ ایک جملہ سن کے چلا جائے، یہ انداز محبوب نہیں، لوگ دور ہو جائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اختلافی مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہوں تو اس میں بھی انداز ایسا ہو کہ سننے والا اگر اس نظریے کا قائل نہیں تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ان دلائل میں غور تو کروں۔ چار شعر یاد کر کے کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی تقریر کر کے واپس آ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور جمیع اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات اربع رضوان اللہ علیہن کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا طور امتیاز بھی ہے کہ اس انداز میں ہم ان بزرگوں کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے مربی و محسن نے یہی انداز اختیار فرمایا ہے۔ کوئی ایسا جملہ جو اہل بیت اطہار کی شایان شان نہ ہو، بزرگان دین نے جو جملے استعمال نہیں کیے، ہمیشہ ایسے جملوں کے استعمال سے گریز کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ آداب کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہو تو بھی الفاظ کا چناؤ اتنا مناسب ہونا چاہیے کہ اس میں ذرا برابر بھی بے ادبی کا پہلو موجود نہ ہو۔ کیوں کہ جو لوگ اہل بیت اطہار یا صحاب رسول کی گستاخی کرتے ہیں یا بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا بے اعتنائی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، بے اعتنائی کرتے ہیں، آداب کا تقاضا نہیں کرتے، یقین رکھیے گا وہ محروم ہو جاتے ہیں، وہ محروم ہو جاتے ہیں، برکتیں اڑ جاتی ہیں، پھر تنزلی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں
ہمارا ایمان ہے کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ حضرت خاتون جنت سے لے کر حضرات حسنین کریمین اور آپ کی جملہ آل اطہار اولاد، ہم ان کی محبت کو اپنے آقا کریم کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، سیاہ ستہ مسلم کی حدیث۔ سرکار نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ آپ نے تنبیہ فرمائی، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے نا، ان کے بارے میں غلط جملے استعمال کر دیتے ہیں، میرے کریم محبوب کی نگاہ اٹھ جاتی ہے، اللہ کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ طریقہ سکھایا کہ میرے امتی کوئی اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، اگر میری آل سے محبت کر کے ان کی قسمت بنتی ہے تو انہیں یہ بھی بتا دیا، ہدایت عطا فرما دی۔ دوسری طرف صحابہ کرام کا ذکر آیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی لا تتخذوا اصحابی غرضا من بعدی، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو ٹارگٹ نہ بنا لینا، اللہ کا خوف کرنا، اللہ کا خوف کرنا۔ دیکھو کیسا طریقہ، ایک طرف امت کو اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں محتاط فرما دیا، دوسری طرف اپنے اصحاب کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اپنی زبانوں کو روک لیا کرو، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اور مولا علی قاری فرماتے ہیں تانے فی، تان و تشنیع سے روک لیا کرو اپنی زبانوں کو۔ صحابہ کرام کا ذکر ہو تو اس بارے میں اپنی زبان پہ کوئی تان و تشنیع کا تیر چلانے سے گریز کرنا لازم و ضروری ہے، کیونکہ میرے محبوب کی مرضی یہ ہے، آپ کی منشا یہ ہے۔ فرمایا کیوں؟ جنہوں نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کو تکلیف دی فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو گویا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں، اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں کیوں نہ ہوتا؟ جب قرآن نے آل اطہار کے بارے میں حکم فرما دیا، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انہیں تطہیر عطا فرما دی، ان کی عظمت اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرنا چاہتا ہے، یہ شان قرآن نے دی ہے اپنے محبوب کریم کی آل کو۔ صحابہ کا ذکر ہے، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا وہ اولین سابقین مہاجرین و انصار اور جو ان کی پیروی میں آنے والے ہیں اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ، اللہ ان پہ راضی و اللہ پہ راضی۔ اب میں پوچھتا ہوں السابقون الاولون، ہر بندہ خود سوچ لے کون ہے۔ آج دنیا حضرت صدیق اکبر پہ انگشت نمایاں کرتی ہے، کیا وہ پہلا مہاجر نہیں میرے کریم محبوب کے ساتھ جانے والا؟ کیا فاروق اعظم اور عثمان غنی، حیدر کرار، یہ حضور کے وہ پہلے صحابہ سابقون الاولون قرآن کہہ رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بعد میں محبوب کریم کے بعد گویا انہوں نے اپنے نظریات بدل لیے تھے۔ اللہ کریم تو دلوں کے راز دیکھ رہا تھا، جب آیت نازل فرما رہا تھا تو فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ وہ دلوں کے راز جاننے والا علیم بذات الصدور، محبوب کے صحابہ کے دلوں کے نگاہ ڈالی۔ حدیث پاک میں ہے اللہ فرمانے جب اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی نا، رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا۔ اب ان کے لیے جنت کے وعدے، تو پتہ چلا انہوں نے ہدایت پہ رہنا تھا، تبھی تو یہ مقام عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا درجے مختلف ہیں، کچھ فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے
خرچ کرنے والے، قربانیاں دینے والے، محبوب کی غلامی کا دم بھرنے والے، کچھ فتح مکہ کے بعد کلن وعد اللہ الحسنی، فرمایا اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اللہ ان کے ساتھ اچھا کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس رخ مصطفیٰ کے دیدار کا بدلہ انہیں وہ نعمت عطا ہوئی کہ ان کے بعد دنیا کا کوئی غوث ولی کتب ان کی گرد راہ کو نہیں پا سکتا۔ یہ ایک دیدار کے بدلے شان عطا ہوئی ہے۔ تو در حقیقت کمال اس رخ انور کا ہے، اس صحبت مبارکہ کا ہے کہ جس میں آنے والا اتنا درجہ پا جاتا ہے کہ بعد والا کوئی ان کے مقام کو پا نہیں سکتا۔ تو یہ پھر شان ہے رب نے جس کو دے دی، جن پہ اس نے کرم فرما دیا۔ اسے پتا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم سے ہوگا، لیکن اس نے وعدہ کر لیا ہے حسنہ کا تمہارے ساتھ۔ تو سارے حضور کے صحابہ کے ساتھ اللہ کریم نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی نظریہ ہے، جمہور علماء امت کا یہی نظریہ ہے۔ تو لہٰذا حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی میلی نگاہ سے دیکھنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ کوئی بات کرے تو اسے یہی آیات سناؤ، اگر وہ کوئی آپ کے سامنے جرا قدا کرے اس کو کہو یار سن۔ تفاسیر اٹھا لو، 14 صدیاں میں بزرگ علماء مفسرین آئے ہیں، تو اٹھا لو قرآن کا ترجمہ، ان کی تفسیر، وہ بزرگ جو مراد لیتے ہیں اسی انہی کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، وہ پار ہو جائیں گے تو ہم بھی ان کے صدقے پار ہو جائیں گے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ انسان تھے، ان کے درمیان بھی اختلافات رونما ہوئے، اور پھر ان صحابہ میں جب وہ ہستیاں جو السابقون الاولون میں ان کو بھی اللہ نے درجات عطا فرما دیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن میں کہا تم میں سب سے اکرم وہ ہے، عزت والا افضل وہ ہے جو اتقا ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ دوسری طرف فرمایا سیجنبھا الاتقی، فرمایا اس دوزخ سے وہ دور رہے گا جو سب سے اتقا ہے۔ وہ کون ہے؟ اٹھاؤ تفسیریں، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ جس بزرگ مفسر کی تفسیر اہل سنت والجماعت کے جس مفسر بزرگان دین 14 صدیاں کی تفاسیر پڑھی ہیں، کچھ نہ کوئی تو عربی جانتے ہو، اب تو ترجمے ہو چکے ہیں، تو دیکھو کیا مفہوم بیان کیا ہے مفسرین کرام نے۔ تو اتقا سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے، تو اللہ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقا۔ تو جمہور اہل سنت، بلکہ اس پہ تو اتفاق بھی ہے، یہ کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ اٹھاؤ کتب عقائد، کوئی شرح عقائد کو اٹھائے، عقیدہ طحاویہ کو اٹھائے، دیکھو مواقف میں، دیکھو مقاصد میں، دیکھو کیا لکھا ہے۔ خیالی اٹھا کے کوئی دیکھے کتب عقائد میں کیا ہے، مفسرین و محدثین کیا لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک دوسرے سے نزاع کر کے صرف موبائل پہ انگلی چلانے کی مہارت چھوڑ دو، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دو، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ کہ آج 14 صدیاں بزرگان دین نے کیا موقف اختیار کیا ہے۔ اسی وجہ سے میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ خیر اہل السماوات و اہل الارض ابو بکر و عمر، خیر حاضر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، وہ بھی یہی فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دے گا میں اس کو کوڑے ماروں گا۔ میرے کریم حبیب کے غلاموں، صحابہ کرام بھی کہہ رہے ہیں، عظمت کا ایک تصور صحابہ نے بھی عطا کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ، میں خود کچھ وقت تک متفکر رہا، لیکن اللہ کریم نے کرم کیا۔ ایک دن صبح کی نماز پہ میں اپنے گاؤں میں آ رہا تھا، تو چوں ہی آ کے میں نے نماز کی نیت کی، فوراً میرے دل میں یہی خیال اترا، اور ہے بھی حقیقت، اللہ قلبی اصلاح کرتا ہے اور دلوں میں رسوخ پیدا فرماتا ہے۔ آپ بھی دعا مانگا کریں۔ میں نے سوچا کہ داماد تو حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ کے گھر میں پرورش بھی پائی ہے،
لیکن جو اتنے قریبی خاندان میں نہ تھے انہوں نے بھی تو سب کچھ آگے قربان کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے اپنے مصلی امامت پہ جنہیں کھڑا کیا ہے نا، اس کے بعد تو امت کو اور کوئی بات سوچنی نہیں چاہیے۔ تمام کتابوں میں، ہماری اور غیروں کی تفسیروں میں یہ تو بات طے ہے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے مصلی پہ حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا ہے۔ یہ سب طے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ تو کیا اللہ کریم جبریل امین کو بھیج سکتے تھے؟ بھیجا کہ محبوب یہ کس کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَيَا بَلَّهُ وَيَا بَلَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ بھی انکاری، مومن بھی انکاری، سوائے ابو بکر کے اور کوئی نہیں آئے گا ادھر۔ تو گویا منشا الہی بھی یہی تھی، اور جیسا آپ نے دنیا کے سامنے اشارہ فرمایا، مومنین نے بھی وہی فیصلہ فرمایا۔ اور دوسری بات عقل میں کہ اس وقت امرہم شورا بینہم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اصول اور ضابطہ دیا کہ ان کے معاملات شورائی نظام کے ساتھ چلیں گے۔ تو سب سے بڑا معاملہ وہ یہی ہے کہ اپنے لیڈر کا انتخاب، خلیفہ کا انتخاب، سربراہ مملکت کا انتخاب کس کے ذمہ ہوگا؟ قرآن نے اصول دے دیا امرہم شورا بینہم، اپامی مشورہ سے انہی کے ذمہ ہوگا۔ اب میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، ایک میں پتے کی بات کر رہا ہوں، جو جماعت تیار کی اپنے لیے اپنا امیر منتخب کرنا ان کی ذمہ داری تھی یا آج کا انسان انہیں امیر مقرر کر کے دے گا؟ اس بات پہ سوچو۔ آج ہم نے انہیں طے کر کے دینا ہے کہ نہیں تمہارا امیر فلاں ہونا چاہیے تھا، یا انہوں نے طے کرنا تھا؟ تو انہوں نے طے کر لیا، سارے متفق ہو گئے، اور میرے کریم محبوب اپنے اشارے دے کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جنہیں وہ کریم محبوب نے اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، صدیق اکبر نمبر کو مطالعہ کیا کرو۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے قربان جائیے ہر میدان میں ہمارے لیے وہ نقوش پا چھوڑے ہیں۔ تو یہاں صدیق اکبر نمبر کا صرف کوئی مطالعہ کر لینا تو یہ سارے توہمات دور ہو جائیں گے۔ کتب حدیث کے حوالے سے تو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا، ردینا لدنیانا ما رضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہمارے محبوب نے ہمارے دین کا امام جسے بنایا، ہمارے دنیا کا امام بھی وہی ہوگا۔ بات ہی مسئلہ ہی حل، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ لہذا افضل البشر بعد الانبیاء ایک اہل سنت والجماعت کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور ان قرآن کی آیات، احادیث، صحابہ کا عمل اور اجماع صحابہ اور حضرت شیر خدا اور مصنف عبد الرزاق میں مجھے تقریر لکھنی پڑ گئی غلام رسول قاسمی صاحب کی کتاب پر، ضرب حیدری اس کا نام ہے، وہ تفضیل پہ تھی۔ کئی دن میں سرے گرداں رہا، ایک خاص وجہ تھی، لیکن بالآخر آپ کا قول ہی میں نے تحریر کیا کہ جب خود حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی فضیلت نہ دے، تو پھر کون ہے کہ آپ کے فیصلے سے بھی سرغب و انحراف کر سکے؟ اس موضوع پہ مسئلہ تفضیل پر مطلع القمرین امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کتاب تحریر فرمائی ہے۔ انتہائی مشکل ہے
لیکن جو لوگ شکوک و شبہات میں ہیں نا، ایک دفعہ اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریرات کو پڑھیں، اور سرکار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا فتاوی میریہ اور تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کا مطالعہ کریں۔ زیادہ نہیں کر سکتے، یہ کافی ہوگا۔ دلائل ان کے نظریات دیکھو۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سرکار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مجھے الذین ماہو اشداء علی الکفار، فرما ماہو سے صدیق کی میت، اشداء علی الکفار سے عمر کا شدت، رحماء بینہم سے حضرت عثمان کی رحمت و شفقت، سبحان اللہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کی وہ عبادت فرماتے ہیں مجھے تو ترتیب اس آیت سے بھی نظر آتی ہے۔ تو سید السادات وہ چراغ گولڑا، میں اپنے عزیزوں سے اس دن بھی کہہ رہا تھا، سادات میں سے کچھ دوستوں سے گزارش کر رہا تھا کہ سادات کرام کی عزت ہم پہ لازم ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ میرا اپنا تو یہ نظریہ ہے کہ مجھے تو کوئی گالی بھی دے دینا سید زادہ، میں اس کو جواب نہیں دوں گا اور نہ دینا، اتنا ہی کہنا تیرا نسب پاک ہے، اللہ اور رسول پوچھیں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان کے نسب کا لحاظ اس وقت تک رکھا جائے جب تک دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتے، اس وقت سیادت کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ پر کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بعض مروجہ فرقوں کے نام لکھے کہ ان میں چلا گیا تو بھی وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے، تو اس وقت یہ شرف سیادت ختم ہوگا، ورنہ نسب کا لحاظ رکھو، آپ فرماتے ہیں۔ اور سادات کرام کی خدمت میں بھی گزارش کرتے ہیں، جیسے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سادات سے بھی یہ کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ وہ بھی بارگاہ خداوندی کی حاضری کو بھلا نہ دیں، سوال و جواب کو بھلا نہ دیں، وہاں حاضری بھی ہوگی، سوال و جواب بھی ہوگا۔ سادات کرام کو بھی آپ نے وصیت فرمائی ہے۔ اپنے پیارے نانا کی شریعت پہ کار بند رہنا، اور وہ عقائد و نظریات جو عطا ہوئے ادھر سے اور اہل سنت والجماعت کے بزرگوں نے اور بزرگ سادات نے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت پیر سرکار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب تک اٹھا کے دیکھو، علامہ ابن دین سید علامہ ابن عابدین شامی، سید امام طحاوی، سید محمود آلوسی، جملہ بزرگان دین کی تفاسیر کتب، تو سادات کرام ان اپنے بزرگ سادات کی کتابوں کا مطالعہ تو کریں نا، جو وہاں سے ہمیں عطا ہوا ہے وہ بھی تو میرے نبی کے آل ہیں، تو اس نقشے پہ چلیں۔ اور میں اکثر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اس کا، اور اگر سادات کرام محبوب کریم کی شریعت کے خلاف کوئی عمل کریں یا اس کا حکم دیں یا عقائد اہل سنت کے خلاف کوئی حکم دیں تو پھر کبھی تسلیم نہ کرنا، ذاتی نسب کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی ایسی بات کو کبھی تسلیم نہ کرنا۔ بات میرے کریم محبوب کی تسلیم ہوگی، بزرگ سادات کی تسلیم ہوگی، بزرگان دین جو 14 صدیاں میں آئے ان کی بات تسلیم کریں گے۔ اس لیے جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں ان کو اب قرید کے چھیڑ کے نزاع پیدا کرنا، خدا را مغربی طاقتوں کا اس میں ہاتھ ہے یا بیرونی ہاتھ ہیں، جو چیزیں سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کا سبب بنی تھی، آج بھی وہی طریقے اختیار آزمائے جا رہے ہیں اور اختیار کیے جا رہے ہیں۔ خدا را سادات کرام سے بھی گزارش ہے وہ بھی اس سازش کو سمجھیں، علماء بھی سمجھیں، عوام بھی سمجھیں، اور آپ جو ہم سے تعلق رکھنے والے عزیزان ارجمند ہیں، ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایسی باتوں میں جس طرح استاد محترم نے فرمایا بلا وجہ نہ الجھیں، یہ انڈرسٹینڈ باتیں اگر پڑھنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں گے ان کتابوں۔ میں ایک بنیادی بات بتاتا ہوں،
طلبہ و طالبات سے یہ گزارش ہے، صرف بہار شریعت کی پہلی جلد کا تو مطالعہ کر لیں، اور تمہیں کوئی نہیں ملتی تو اس ایک کا مطالعہ کر لیں، صرف بہار شریعت کی پہلی جلد خرید لیں، جملہ عقائد آپ کو سمجھ، اور ساتھ حوالہ بھی ہے، صرف ایک جلد پڑھ لیں بس، کلیئرنس ہو جائے گی۔ اور دیگر سنن اخلاقیات سمجھنی ہے تو بہار شریعت کی 16ویں جلد پر یہ 2 جلدیں خرید لیں۔ میں تو اپنی گرلز کالج میں بھی ان 2 جلدوں کے بارے میں میں نے پہلے بھی تجویز کورس میں لکھی تھی کہ ان 2 کو تو پڑھا دیا جائے، سادہ الفاظ میں لکھی ہیں، انتہائی سادہ الفاظ ہیں، تو اتنا تو پتہ ہو کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اور مزید پڑھنا چاہتے ہو حضرت شاہ الامت کی تصانیف آپ کے سامنے ہیں، ان کا مطالعہ کرو۔ حضرت علامہ سید احمد شہید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات ہیں، مقالات کاظمیہ کا مطالعہ کرو۔ اگر زیادہ دلائل تلاش کرنے ہیں، باریک بحثوں میں جانا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات الگ چھپ چکے ہیں، ان کا مطالعہ کرو۔ لیکن کسی کو بات سمجھاتے ہوئے جھگڑا کا انداز اختیار نہیں کرنا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ صحابہ اکرام بھی تو آخر انسان تھے، معصوم عن الخطا صرف ملائکہ اور انبیاء اکرام کی ہستیاں ہیں، اور خطا سے مراد بھی اسم لیا جائے گا، تو گناہ نہیں ہو سکتا فرشتوں سے اور انبیاء اکرام سے۔ اس کی کچھ باریکیاں جو ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف دور حدیث کی کلاس سے متعلقہ ہیں۔ اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار، خطا ممکن ہے، خطائے معصیت بھی ممکن ہے، خطائے اجتہادی بھی ممکن ہے، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اہل تشیع ائمہ کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت سوائے انبیاء اور فرشتوں کے معصوم کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ امکان ہے خطا ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے بارے میں ابھی ہم سے یہاں سے خود تعین کر کے کسی کی طرف خطا کی نسبت کریں جہاں بزرگان دین نے نہیں کی، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ خلاف آداب ہوگا۔ اب آخر انسان تھے، آپس میں نزاع بھی ہوئے، اختلافات بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئی، جھگڑے بھی ہوئے۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا میری امت میں جھگڑا نہ ہو۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اس دعا کے کرنے سے روک دیا گیا۔ جبریل امین آئے اور فرمایا کہ قلم چل چکا ہے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، یہ دعا نہ کر محبوب، یہ دعا نہ مانگ، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے امت میں نزاع جاری رہے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہے، نزاع ہوتا رہے گا۔ اس سے پریشان نہ ہوا کرو کہ بڑے بڑے کیوں ٹکرا جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی آپس میں ٹکرا گئے، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگ بعض اوقات ایک دوسرے سے مخالفت کر جاتے ہیں، لیکن تم آواز بلند اس لیے نہ کیا کرو، اللہ ان بزرگوں کی خطائیں معاف کر دے گا ان کی نیکیوں کے صدقے، تمہیں کیا ثواب ملے گا تان و تشنیع کا۔ ماں باپ میں جھگڑا ہو تو اولاد جوتا نہیں اٹھا سکتی، باپ اور چاچا تایا لڑ رہے ہوں تو بیٹے جوتے نہ اٹھا لیں، دونوں کا لحاظ رکھیں۔ اس قوم کے بزرگ اور بڑے آئیں گے جو ان میں فیصلہ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ قرآن کی آیت کل پڑھنا، قرآن اس کا ترجمہ پڑھنا، ضیاء القرآن پڑھنا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے بارے میں جو کینہ، جو ناراضگی ہوگی اس کو نکال دے گا، اور فرمایا اخوان علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بھائی بھائی بنا کے صوفوں پہ بٹھائے گا جنت میں۔ رب یہ فرماتا ہے، اور اب ہم یہاں سے ٹکٹ جاری کر رہے ہیں، فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں نہیں جائے گا، یہ فیصلہ اس نے اپنے پاس لے رکھا ہے۔ کوئی مولوی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کوئی محدث، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی طالب علم کہ فلانا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا تو جنتی اور میں دوست کی ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، کو جنتی اور دوزخی نہ کہا کرو، تم کسی کو جنتی یا دوزخی کا ٹکٹ نہ دینا۔ کیوں؟ فرمایا بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک نے دوسرے کو دوزخی کہا، اللہ نے اس کہنے والے کو دوزخ میں ڈال دیا، دوسرے کو جنت میں ڈال دیا۔ تو کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ ایک عام انسانوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، تو یہاں سے بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، یہ فیصلہ میرا محبوب فرمائے گا، اللہ کریم فرمائے گا۔ صحابہ کرام کے درمیان نزاعات، اختلافات ہو گئے، جنگیں بھی ہو گئیں، لیکن جمہور امت کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ، نزاعات صحابہ میں اپنی زبان کو طعن و تشنیع سے روک لینا لازم ہے۔ کف لسان یعنی طعن و تشنیع سے زبان کو روک لینا ہے۔ تم فیصلے نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑو۔ تمہیں کیا معلوم وہ اتنے کریم لوگ ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، اللہ معاف کروا دے گا۔ اس موضوع پہ میں نے ایک فتویٰ تحریر کیا ہوا ہے، مشاجرات صحابہ کے بارے میں بزرگان دین کا موقف۔ تقریباً میں نے بہت سارے بزرگان دین ہر دور کے ان کے اقوال جمع کر دیے ہیں، وہ ہمارے پیج دارالفتاح کے پیج پہ بھی ہیں، میرے نام سے بھی ایک پیج ہے مفتی شیر محمد خان آفیشل، اس پہ بھی مطالعہ کر سکتے ہو کہ بزرگ کیا کہتے ہیں۔ تو جتنے نظریات انہوں نے عطا کیے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنی زبان کو طعن و تشنیع سے روکنا ہوگا۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں، خاندان کے مد مقابل میں آنے والے لوگ جب جھک گئے نا، دست اقدس پہ بیعت ہو گئے، سرکار نے ساری خطائیں معاف فرما دی، حالانکہ قتل کروا سکتے تھے ان لوگوں کو، لا تثریب علیکم الجوم فرما دیا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ میرے کریم محبوب کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میں تو لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، ابو جہل جتنا بھی کوئی ظالم دشمن ہوگا کسی کا، ساری زندگی ستائے رکھا، مکہ شریف میں ٹھہرنا بھی 2 بار کیا ہوا تھا۔ قربان جائیے اس کریم محبوب کی رحمت للعالمین پر۔ جب بیٹے کی باری آئی تو لوگوں کو ان پہ طعن و تشنیع زبان درازی سے بھی روکے رکھا، کرم نوازیاں فرما دیں، اور حضرت اکرمہ کے ساتھ کیا کریمانہ سلوک فرمایا۔ حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، وحشی جیسے لوگوں کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ تو جن کے کلمے محبوب کریم نے قبول کر کے معافی عطا فرما دی، ہمیں ان پہ زبان اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فیصلہ محبوب کریم نے فرمانا ہے، یا رب کریم نے فرمانا ہے۔ معافیاں عطا ہو گئی، تمہیں کیا معلوم حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کریم ہیں۔ حضرت حسن پاک کا کرم نہیں دیکھا، ان کی فضیلتیں نہیں دیکھی۔ ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین، ایک میں مومنین ہے۔ محبوب کریم بچپنے میں ممبر پہ بیٹھ کے اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید، سردار، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 لڑتے گروہوں میں فیصلہ فرما دے گا۔
شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ابھی حضرت حسن پاک معصوم بچے ہیں، سرکار اس وقت اعلان فرما رہے ہیں جیسا فرمایا ایسا ہی ہوا، اور صرف فیصلے ہی نہیں کیا، اقتدار بھی سونپ دیا، بیعت بھی فرما لی، امت مسلمہ کے خون بھی محفوظ فرما لیے۔ جن حکمتوں کی بنیاد پر امام علی مقام حضرت امام حسن نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ امت متحد رہے، انتشار ختم ہو، آج بھی اسی حکمت کو پیش نظر رکھ کر، اسوہ حسنی کو پیش رکھ کر امت اگر سوچے تو قوم کو انتشار سے بچانا ہوگا اور انہیں متحد رکھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ میرے نبی کے غلاموں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، بس ہمارے بزرگ فیصلہ کر گئے۔ جس مسئلے میں شکوک و شبہات ہوں، جس مسئلے میں 14 صدیوں کے بزرگان دین، مفسرین، محدثین، محققین، علماء، ان کے اقوال اکٹھے کرنا شروع کر دو، ایک کاپی میں درج کرنا شروع کر دو، کو 20 30 40 50 اکٹھے تو کرو، خود بخود عقدے کشا ہو جائیں گے۔ یارو اتنے بزرگ جس لائن پہ کھڑے ہیں، میں نئی راہ کیوں اختیار کروں، میں نئی راہ کیوں اختیار کروں؟ اللہ رب العزت کی تائید انہیں حاصل ہوتی ہے، ان پہ کرم نوازیاں بھی ہو جاتی ہیں، مہربانیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں نا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، ایک کمرہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرمائے، حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ اندر گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اندر گئے، فرماتے ہیں باہر نکلے تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش، عرض کی گئی کیا ہوا؟ فرمایا فیصلہ میرے حق میں کیا گیا ہے، فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امیر معاویہ نکلے، وہ بھی خوش، پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا معافی مجھے بھی مل گئی ہے، معافی مجھے بھی مل گئی ہے۔ اب ان کریم در سے کرم نوازیاں ہو گئیں، مہربانیاں ہو گئیں، وہ فتویٰ پڑوس میں نے کئی اور اقوال بزرگان دین کی چیزیں، یہ ایک روحانی تائیدات ہوتی ہیں، اللہ کریم اپنے بندوں کو دکھا دیا کرتا ہے، ان کی قلبی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ حضرت امیر معاویہ بھی فقیہ تھے، بخاری شریف میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، تو خطائے اجتہادی ان سے ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں تم خطائے اجتہادی کہتے ہو تو کیا اس پہ ثواب ملے گا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ صاحب بہار شریعت نے، صدر الشریعہ نے یہ لکھا ہے، یہ خطائے اجتہادی مقرر نہیں منکر ہے۔ خطائے اجتہادی منکر وہ ہوتی ہے جس پہ ثواب کی امید نہیں، بخشش کی امید کی جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اجر کی نہیں، بخشش کی امید کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، کرم نوازی فرمائے گا، اور اپنے پیارے محبوب کے غلام کلن وعد اللہ الحسنہ کا پیغام آ چکا، اس لیے ہمیں اپنی زبانیں بند رکھنا ہوں گی، خاموشی اختیار کرنا ہوگی، اور جتنے معاشرے میں تنازعات ہیں اچھے انداز میں اپنا کردار ہمیں بھی ادا کرنا ہوگا، اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے لوگوں کو بتانا ہوگا، خواہ مخواہ اپنے اضطراب کی بجائے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر میں پھر بار دیگر کہتا ہوں یہ دعا کیا کرو، یقیناً کرم نوازی ہوگی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مسئلہ فدق پڑھنا ہو، مسئلہ امامت پڑھنا ہو، اور کوئی کتاب ملے نہ ملے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو تو پڑھ لو، وہ بھی تو سید زادہ ہی تھے نا، آل رسول ہی تھے، تو آل رسول سادات کرام کی خدمت میں گزارش ہے حضرت سرکار گولڑا کو ان موضوعات پہ پڑھ لیا جائے، بڑے بہترین انداز میں موتی جیسے پروئے جاتے ہیں، ایک ایک لائن میں کئی کتابوں کا نچوڑ بیان کر دیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو صحیح۔ تو ان صاحب بصیرت لوگوں نے یہ حقائق ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. کھولو. یا اللہ میں ہمیشہ کے مسئلے کی توفیق عطا جو راستہ ہمارے لیے روز احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کیا ہے میں اس پر ہمیشہ میرے چلنے کی توفیق فرما. آپ کے طرز احمد سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنے اندر استقامت سکھات فی الدین کی توفیق عطا فرما. آپ جانشین کو مزید ہمت عطا فرما اور جس انداز میں وہ آپ کی علمی روحانی تحریک کو جلا بخشے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بدلے فرما, انہیں صحت عطا فرما اور بڑے بڑے کام جو انہیں شیخہ رکھنے لگے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.